محبت قربانی مانگتی ہے، لیکن میرے بھائی نے جیسی قربانی دی اس کی مثال نہیں ملتی۔ نیہا ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ وہ تقریباً روز ہی ہمارے گھر آ جایا کرتی تھی اور میرا کام میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک روز وہ میرے بچوں کے کچھ کپڑے جن کی سلائی کہیں کہیں سے کھل گئی تھی سی رہی تھی کہ میرا بھائی وقاص آ گیا۔ نیہا کی سلائی کرتے دیکھ کر میرے بھائی نے کہا، میرے قمیض کی آستین ذرا سی ادھر گئی ہے، اس لڑکی سے کہو سلائی کر دے۔ ٹھیک ہے، تم اندر جا کر قمیض مجھے اتار کر دو۔ اس نے قمیض اتار کر دی تو نیہا نے 1 منٹ میں ہی ٹھیک کر دی۔ وقاص قمیض پہن کر باہر گیا اور نیہا کا شکریہ ادا کیا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وقاص اتنا سا منہ لے کر چلا گیا، لیکن وہ روز میرے گھر کے چکر لگانے لگا، حالانکہ پہلے تو ہفتہ 10 دن بعد آتا تھا۔ ایک دن جب وہ آیا تو نیہا کو دیکھ کر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ وقاص نے ادھر ادھر کی باتیں کی مگر وہ متوجہ نہیں ہوئی۔ پھر اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس کی بات کروا دوں کیونکہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کوشش کرتی ہوں۔ اگلے روز وہ پھر شام کے وقت میرے گھر آیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے بات کی تو وہ بگڑ گئی، کہنے لگی کہ میں آپ سے ملنے آتی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا بھائی مجھ سے عشق فرمانے لگے، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے نیہا سے کہا کہ میں اپنے بھائی کو پیغام دے دیا، شادی کا پیغام دینا عزت کی بات ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ برائی نہیں، مگر شادی کا پیغام لڑکی کے گھر والوں کو دیا جاتا ہے۔ نیہا کا موڈ آف دیکھ کر میں نے وقاص کو سمجھایا مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے ایک پرچے پر لکھ کر دے دیا کہ اپنے ہاتھ سے ہاں یہ نہ لکھ کر جواب دے دو، ورنہ ہر آدھے گھنٹے میں تمہارے گھر ایک پرچہ بھیجوں گا۔ اس کی تحریر کا نیہا پر اثر ہوا اور اس نے مجھ سے اپنے والدین سے بات کرنے کو کہا۔ کچھ دن بعد ان کے گھر کے اور رشتہ پکا ہو گیا۔ اب وقاص اور نیہا میرے گھر آ جاتے اور ملاقات کرتے۔ ان کی شادی میں ابھی کافی دیر تھی مگر ان میں محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سامنے ہی بات کر رہے تھے۔ ایک دن نیہا میرے گھر آئی تو پریشان تھی۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی کہ وقاص کو بلوا دے، ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھیج کر بلواوا بھیجا۔ اتنی دیر میں نیہا نے میرے ہاتھ میں ایک خط تھما دیا، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اتنی دیر میں وقاص آ گیا اور میرا لہجہ بوجھل دیکھ کر اسے شک پڑ گیا۔ بھائی اس کو تم سے کوئی کام ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ وہ تم سے بے وقوفی کی ارتکب ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ اب مشکل میں پھنس گئی ہے۔ یہ سن کر بھائی کے چہرے پر مایوسیت چھا گئی۔ جب میں نے اس کو نیہا سچ بتایا تو اس کے کان سلگنے لگے۔ نیہا نے بالکل ایسی امید نہیں تھی۔ میں نے اپنے بھائی کی حالت غیر دیکھی تو گھبرا گئی اور پانی لے کر آئی مگر اس کے حلق سے ایک گھونٹ ہی نہیں گزر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ وہ شرمسار ہے اپنی غلطی پر اور تم سے امید چاہ رہی ہے، میں اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ کیا چھوڑا ہے اس نے میرے پاس؟ بہت ناز تھا مجھے اس کی محبت پر، اتنا چاہا اسے، اتنی عزت دی، اپنی شرکی حیات سنبھل کر کبھی اس کے آنچل کو انگلی تک نہیں لگائی اور اس نے مجھے یہ انعام دیا۔ نیہا بھائی کو غصے میں دیکھ کر نیہا وہاں سے چلی گئی مگر وقاص کے پاؤں پتھر کو ہو گئے تھے۔ جاتے جاتے میں نے نیہا کا خط وقاص کی جیب میں ڈال دیا کیونکہ اس نے کہا تاکہ یہ خط وقاص لازمی دے دینا۔ اس نے مدد مانگی تھی مگر وہ کس سے مدد مانگتا؟ میرے بھائی کی عزت ہی نہیں، ساری زندگی ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ سیدھا گھر گیا اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ آج وہ اپنی ہمت کو بیٹھا تھا۔ نیہا کے خط نے اس کا خون کر دیا تھا۔ اگلے 2 کام پڑھنا گیا تھا تو وقار نے وجہ دریافت کی کہ آئے کیوں نہیں، تو آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ سوچا کہ اسے کیسے بتاؤں کہ اب کمانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وقار بھائی کی پریشانی کو بھاپ گیا اور بولا کہ نیہا سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ وقار نہ صرف پارٹنر تھا بلکہ دوست بھی تھا۔ بھائی نے اس کو سارا حال سنا دیا۔ وقار نے سمجھایا مگر اس کے پلے کچھ نہ پڑا۔ دوسرے روز دکان پر جاتے ہوئے کار کے ساتھ ٹکرا گیا، لوگ اٹھا کر گھر چھوڑ کر آئے۔ وقار بھی گھر پتہ کرنے آیا۔ ابھی بھابھی بھائی کی حالت صحیح نہیں تھی، نیند کی گولیاں کھائی تھی۔ اسی حالت میں دوست کو نیہا کا خط دے دیا اور 2 دن سوتا رہا۔ جب ہوش میں آیا تو اپنے دوست کو بلایا اور وہ اس مسئلے کا حل نکالنا چاہتا تھا۔ دوست نے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ اس نے تم سے بے وقوفی ضرور کی ہے لیکن خود سے بھی کچھ کم دشمنی نہیں کی۔
اسے صرف تم سے ہی امید ہے. تم چاہو تو اسے سزا دو، مگر اس نے گناہ کو تم سے چھپایا نہیں. تعلق ہی ختم کرو گے؟ وہ تو ہو چکا. میرے نزدیک اس کی مدد کرو تو بہتر ہے. خط میں نیہا نے کہا تھا کہ مجھے معاف کر دینا. 2 کشتیوں میں سوار تھی. میں بہت پریشان ہوں. برباد کرنے والا مجھے دھوکہ دے گیا. مجھے مارنے سے بچا لو. میں برے حالات میں گر چکی ہوں. تم نے مدد نہ کی تو میں خودکشی کر لوں گی. اب میں اس لڑکی کے لیے کیا کر سکتا ہوں جس نے میری خوشیوں کو الٹی چھری سے ذبح کر دیا؟ وقار نے میری بھائی کو دلاسا دیا اور سمجھایا کہ فوری طور پر نیہا سے شادی کر لے. یہ بہت بڑی نیکی تھی نیہا کی زندگی بچانے کے لیے. بالآخر دوست نے بھائی کو منا لیا. اس جلدی نکاح ہو گیا اور اگلے روز رخصتی ہو گئی. صرف لڑکی کی ماں اس راز سے واقف تھی کہ اس کی بیٹی نے دنیا کو دکھانے کے لیے لال جوڑا پہنا ہے. شاگ رات کو وکاس نے اس سے بات کی اور نہ ہی اس کی طرف دیکھا. جب سب گھر والے سو گئے تو چھت پر جا کر سو گیا. خبر نہیں نیہا نے وہ رات کیسے گزاری. شادی کے 3 دن بعد وہ کراچی گیا اور ایک دوست کی مدد سے ریاض ویزا مل گیا. وہاں ایک جنرل اسٹور پر ملازمت کر لی. دنیا کے دکھاوے کے لیے خرچہ کی رقم بھیجتا رہا مگر کوئی بھی فون نہیں کیا. جب اماں کے فون سے پتا چلا کہ نیہا ایک بچے کی ماں بن چکی ہے تو بس قربانی کی حد تک تھا. 6 ماہ اور گزر گئے. بھائی نے بچے کی شکل تک نہ دیکھی تھی اور بہت سمجھ سمجھ کر نیہا کو طلاق ارسال کر دی. اس کے لیے یہی احسان کم نہ تھا. بھائی نے اس سے شادی کی تھی اور اسے موت کے منہ سے بچا لیا تھا. طلاق کا کاغذ ملتے ہی کہرام برپا ہو گیا. سب نے وکاس پر تھو تھو کی. بظاہر لوگوں نے نظروں میں بے قصور تھی. میرے گھر والوں کو بھی اس سے کوئی شکایت نہیں تھی. اگر لوگوں کو کوئی شکایت تھی تو بھائی سے کہ 3 دن کی دلہن چھوڑ کر چلا گیا اور سال بعد خدا آنے کی بجائے طلاق بھیج دی. نیہا کو ایسی چپ لگ گئی تھی کہ وہ تو اپنی بربادی پر آنسو بھی نہیں بہاتی تھی. سبھی میرے بھائی کو برا بلا کہتے تھے. میرے بھائی نے تو ایسے حالات میں بھی اس کی مدد کی جب سب کے بھائی باپ بھی شوٹ کر دیتے ہیں. آج کوئی بھی کچھ بھی کہے مگر میں اپنے بھائی کو مجرم نہیں سمجھتی تھی. وہ بیوی کے متعلقہ ہوتی تو اور بات تھی لیکن اب تو میرا بھائی اس کے بچے کو باپ کا پیار نہیں دے سکتا تھا. یہ کم نہیں تھا. جس بچے سے وہ نفرت کرتا تھا اسے اپنا نام دے دیا. اب وہ بن باپ بچہ نہیں کہلائے گا. اس کے ولدیت کے کھانے پر ایک شخص کا نام ہوگا. تبھی دنیا اسے جینے کے حق دے گی. میں سوچتی ہوں کہ ممکن ہے کہ میرے بھائی کو قدرت نے اس بیوقوف لڑکی سے اس لیے ملوایا ہو کہ اس کی مخلوق کو جینے کے حق مل جائے. بھائی کہتے تھے ممکن ہے کہ مجھ نکارہ نے شاید قدرت نے یہی کام لینا ہو. بعد میں سنا تھا کہ کچھ عرصہ نیہا اپنے والدین کے گھر رہی. اس کے بعد اس کے والدین نے رشتہ ڈھونڈا. اس کی شادی کروا دی. سنا ہے کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہے. خدا کرے ایسا ہی ہو لیکن دلوں کو کون جانے. تبھی تو سب کہتے ہیں کہ پرایا دل پردیس. اسے لاکھ آپ جاننے کی کوشش کریں نہیں جان پاتے. ہماری انجانے میں کی گئی غلطیاں ہمارے پچھتاوے کا باعث بنتی ہیں.